السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور مجھے اس دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83۔ سٹارٹ کرتے ہیں لیسن۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق یا عہد بنی اسرائیل سے۔ کیا عہد تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ وذی القربی، اور قرابت داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ۔ والمساکین، اور مساکین کے ساتھ۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، بھلائی کی بات کہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ثم تولیتم، پھر اس سے پھر گئے تم۔ الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ منکم، تم میں سے۔ وانتم معرضون، اور تم تو منہ پھیرنے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں جو بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کے متعلق، تو کچھ تورات کا پورشن ڈالا گیا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا اور اس میں مختلف احکامات دیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو تورات میں ہم نے تمہیں کیا کہا۔ یہ ایک اسٹرانگ ایگریمنٹ تھا، ایک ایسا میثاق کہتے ہیں ایسے وعدے کو جس کو نہ توڑنے کی کوئی سچویشن ہی نہ ہو، جسے توڑا ہی نہ جا سکے، جو بہت پختہ عہد ہو۔ یہاں پر 10 کمانڈمنٹس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدے لیے کہ تم یہ کرو گے، تمہیں ایسے ایسے کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں تم سنو تو تم ان پر عمل کرو۔ اب جب ہم ان کمانڈس کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی انہیں کہی گئی بات وہ یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب یہاں ایک چیز جو بہت زیادہ نوٹ کرنے والی ہے کہ بات تو یہود سے کی جا رہی ہے، لیکن یہی ساری کی ساری چیزیں ہمارے دین کا بھی حصہ ہیں، یہی احکامات آپ کے اور میرے لیے بھی ہیں۔ آیت بہت سادہ ہے، بہت آسان ہے، یہ ٹاپک، یہ کمانڈس آگے کتنی دفعہ ہمیں بتائی جائیں گی، لیکن ہم نے ان کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے بات کی گئی کہ عبادت اللہ کی کرو گے تم۔ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ سب سے پہلی بات کی گئی توحید پہ۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ماننا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا ماننا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو ہم سارے مانتے ہیں، ایون اس دنیا میں بہت جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر ہندو ہیں تو وہ بھگوان کے روپ میں مان رہے ہیں، جوز ہیں تو وہ جو ہے وہ اپنے خدا کو مانتے ہیں، ثالث قرار دیتے ہیں، لیکن کہتے تو خدا ہی ہے نا۔ ہم نے یہ دیکھنا کہ خدا کو تو سارے مان رہے ہیں، اللہ کو تو سارے مان رہے ہیں، لیکن اللہ کو ایسے ماننا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہو۔ یہاں خاص طور پہ جو لفظ آیا ہے تعبدون، لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے، یعنی کہ کہا کیا جا رہا کہ زبان سے صرف کلمہ توحید کافی نہیں ہے، عملاً اس کا اظہار کرنا ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں کلمہ پڑھ رہی ہوں ہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے، اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم، اللہ کی ایک ایک بات کو سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے حقیقت میں کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، ہمیں ایسا بننا ہے
اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، عبادت کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ ایک تو ہے قلبی عبادت، دل سے مان لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرنا، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا، اپنی طرف سے فل ایفرٹ پٹ کرنا اور پھر تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے اس پہ راضی رہنا، اس میں پروفٹ ہو لاس ہو خوش رہنا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اولاد ہے، شکر ادا کریں، اگر اللہ نے لے لی صبر کرنا، یہ ہے قلبی عبادت کہ ہمارا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے گئے ہر فیصلے پہ راضی۔ دوسری ہے لسانی عبادت، زبان سے عبادت، ذکر اذکار کرنا، دعائیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہر وقت یاد رکھنا، دوسروں کو تبلیغ کرنا، دوسروں کو بتانا کہ دیکھو دین یہ ہے، شریعت یہ ہے لسانی عبادت، اور یہ بھی ہماری اس عبادت کا حصہ ہے۔ تیسری ہے بدنی عبادت جو ہم پورے جسم سے کرتے ہیں، وضو کے لیے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، مختلف اذکار کے لیے ظاہر ہے وقت نکالتے ہیں، پراپر وضو کر کے بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ ساری بدنی عبادات ہیں۔ اور پھر آ گئی مالی عبادت کہ جہاں جہاں مال میں دل لگنا شروع ہو وہاں صدقہ شروع کر دیں۔ زکوٰۃ تو مسٹ ہے، صدقہ بھی اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن جہاں محسوس ہو کہ مال کی محبت دل میں زیادہ ہو گئی وہاں تھوڑے سے مال کو اللہ کی راہ کے لیے نکالنا۔ کیوں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری بدنی عبادات بھی تیری، میری جسمانی عبادات بھی تیری، اور میری مالی عبادات بھی تیری۔ میں تیرے لیے تھکوں گی تو مجھے کوئی دکھ نہیں، اگر میرا مال ہے تیرے لیے لگے گا کوئی دکھ نہیں۔ یہ ہے بندگی۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے عمل سے اظہار کرنا ہے، ہم نے عمل سے کرنا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار عبادت کی کثرت کی توفیق مانگنی ہے۔ اور عبادت کی کثرت کیسے ہوگی؟ جب ہمارے دل میں ایمان بڑھے گا، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو محسوس کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اچھے قرآن کو سنتے ہیں، ہمارے اتنے اچھے اچھے قرآن ہیں، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری آواز ہے۔ حالانکہ آواز کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بلکہ یہ مشکل ہو گیا شاید آپ کے لیے، آپ گھر میں کھانا کھاتے ہیں اور گھر میں کھانا بنانے والے کی جس دن کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے، اور سارے اشش کر کے کہتے ہیں واہ واہ کیا کھانا بنایا ہے جی، ماشاءاللہ تمہارے جیسا تو بنا ہی کوئی نہیں سکتا۔ اس بندے کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے جس نے وہ کام کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد پوری کی پوری کائنات آپ کے میرے لیے مسخر کی گئی۔ اللہ کہتا ہے میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اپنے وقت مقرر پر آ رہی ہے آپ کے اور میرے لیے۔ جب سب کچھ اپنے مقررہ وقت پر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے۔ تو کریڈٹ کس کو جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو۔ اپنے لان میں بیٹھ کے دیکھیں ارد گرد گرینری کو ذرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی خوبصورت صفات کے مالک اور ان کے اتنے احسانات ہم پر، تو کیا اللہ سے محبت بڑھے گی نہیں؟ بڑھے گی تب جب ہم غور کریں گے۔ آپ کا بیٹا خوبصورت پیدا ہوا، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے قریب ہوں، اللہ تو نے بنایا، فیچرز اچھے اللہ نے بنائے، بولتا اچھا ہے اللہ نے بنایا، بیٹی ہے آپ کی تابعدار، آپ کی فرما بردار اللہ نے کی، آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کو ہم نے پہچاننا اپنے ارد گرد کی چیزوں سے۔ اللہ سے ہمیں پیار ہوگا، جب اللہ سے محبت ہوگی تو پھر ہم صرف اللہ کے آگے جھکیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے کو دل نہیں کرے گا۔ پھر چاہے ہم جتنے مرضی مصروف ہوں ہم نماز کے لیے اٹھ جائیں گے، پھر چاہے ہم جتنے مرضی مصروف ہوں ہم اپنے اذکار کو مس نہیں کریں گے۔ یہاں یہ بات ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اب آپ نے ایک بات پہ غور کرنا کہ کیا میں عبادت کے وقت میں اللہ کے حکم کے آگے کسی اور کی بات تو نہیں مانتی؟ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ پلکنگ نہیں کرنی، تو کیا میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے یا کسی فنکشن کے لیے یا عید کے لیے یا شادی کے لیے اگر پلکنگ کروا رہی ہوں؟ اب یہ بات تھوڑی سی کڑوی ہو گئی میری ان تمام بہنوں کے لیے جو پلکنگ کرواتی ہیں، کہ اگر دنیا کے لیے کرنا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں، اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو ایک دفعہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ضرور سوچئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جس نے مجھے اتنا پیارا بنایا، مجھے اللہ سے اتنا پیار کہ اس نے مجھے اتنا کچھ دیا، اور میں
خود کھڑی ہو کر اور اس بات کا اظہار کر رہی ہوں کہ اللہ میں نے جو پہلے کیا وہ غلط تھا، پچھلی معاف کر دیجئے، آگے سے میں کوشش کروں گی کہ میں نہ لوں، آگے سے میں کوشش کروں گی کہ میں ایسا کوئی عمل نہ کروں جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت مکمل اور کامل دین دیا ہے، اور کامل دین پہ چل کے، کامل دین پہ ہی چل کے آپ اور میں جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ بس کا ٹکٹ لیتی ہیں کہیں جانے کے لیے، آپ نے جانا ہے یہاں سے لاہور اور آپ ٹکٹ لیتی ہیں سیالکوٹ تک، تو آپ لاہور کبھی نہیں پہنچ پائیں گی۔ آپ لاہور تبھی پہنچیں گی جب آپ صحیح ٹرین پہ چڑھیں گی، صحیح وقت والی ٹرین پہ، صحیح روٹ والی ٹرین پہ، اور آپ کے پاس ٹکٹ بھی پورا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو ٹرین والا آپ کو راستے میں ہی اتار دے گا کہ آپ کے پاس آپ کا بے شک لگیج پورا ہوگا، بے شک ساری چیزیں ہوں گی، لیکن وہ آپ کو لے کے نہیں جائیں گے۔ بس یہی بات کہ آخرت کے سفر کے لیے آخرت تک پہنچنے کا ایک ایک سٹیپ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ اور میں دین پہ تو ادھورا چلتے ہیں لیکن جنت پوری کی پوری لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگلا حکم آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن پاک میں 4 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ذکر کے فوراً بعد والدین کا ذکر آیا، اور یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ توحید فی الدعا اور توحید فی العبادت تو اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر حقوق العباد پہ آئیں گے تو سب سے پہلے والدین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں، انہی کی وجہ سے آپ اور میں یہاں پر موجود ہیں۔ آپ اور میں جس جگہ جس مقام پر ہیں صرف اور صرف اپنے والدین کی وجہ سے، لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا۔ مشکل سے مشکل وقت میں وہ آپ کو اور مجھے، والدین اپنے بچوں کو جو ہے وہ پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، خود گیلی جگہوں پر لیٹ کر مائیں بچوں کو خشک جگہوں پر سلاتی ہیں، خود تھک کر بچوں کو سکون کی نیند دیتی ہیں، باپ خود بھوکے رہ کر بچوں کے منہ میں ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے لقمے ڈالتے ہیں۔ تو آپ اور میں چاہ کر بھی والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کسی شخص نے ابن عمر سے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا، تو مجھے بتائیں کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سارا حق تو ایک طرف، تم نے تو اس کی ایک درد ذہ کا حق بھی ادا نہیں کیا جو اس نے تجھے پیدا کرتے ہوئے صحیح، ماں بچے کو پیدا کرتے ہوئے زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرتی ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو احسان ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کوئی بھی کام کرنا، کسی کام کو اس کے ہر درجے پر مکمل طور پر کرنا، وہ ہوتا ہے احسان۔ آپ اور میں جب اپنے ماں باپ کو اپنی جنت سمجھیں گے، ہمارے دل میں ان کے لیے شکر گزاری ہوگی، ہمارے دل میں ان کے لیے قدر ہوگی، تو ہمارا رویہ بدل جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز سے نہیں بولنا، چیخ کر غصے سے بات نہیں کرنی۔ جب ہم اللہ کی قدر کرتے ہیں نا، پھر ہمیں والدین کی قدر ہوتی ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی قدر نہ ہو تو ہمیں والدین کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے اکثر کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کمانے لگ جاتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمیں اپنے والدین کی ضرورت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری ہائی فائی سوسائٹی میں ہمارے مڈل کلاس والدین کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ اور میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تو کس کی وجہ سے؟ اس جو پودا تھا وہ لگایا کس نے؟ وہ ان والدین نے لگایا، لہٰذا ہمیں شکر گزاری کرنی ہے۔ اگر ہم شکر گزاری کریں گے، ان کی بات مانیں گے، تو تب ہی ہمارا جو ہے وہ آخرت میں مقام کچھ بن سکتا ہے۔ تیسری چیز، والدین کو بہترین وقت دینا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم باہر تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر آ جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزار کر آتے ہیں، لیکن ماں باپ کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے، باہر ہنس ہنس کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین کے پاس آتے ہیں تو ان کی کھانسی ہم سے سنی نہیں جاتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہاں پر یہی سبق دے رہے ہیں، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کروں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین سے بچے دور ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں مادہ پرستی سے بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، ماں باپ کو بے جان کھلونوں سے بہلاتے ہیں، کبھی پیسے بھیج دیے، کبھی تحفے بھیج دیے، کبھی ان سے پوچھ لیا کیا چاہیے اور وہ لا دیا، کبھی ان کے پاس بیٹھیں ان سے بات کریں۔ ہم جہاں مرضی پہنچ جائیں، جیسے مرضی ہو جائیں، والدین ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ والدین کی دعاؤں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ والدین
والدین سے फ़ون پہ بات کریں، ان کے پاس بیٹھیں اگر آپ قریب ہیں، اگر قریب نہیں رہتے فون ہے، واٹس ایپ ہے، اسکائپ ہے، آج کل تو رابطے کی تو ٹینشن ہی نہیں۔ اور دوسری بات، والدین کو کبھی بے وقوف نہ سمجھیں۔ ہماری مائیں، ہمارے والد بہت سیدھے سادے تھے، آج کل ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ہاں امی آپ کو کیا پتہ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، چھوڑیں نا امی، آپ تو پرانے زمانے کی ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسی ہیں، آپ کو کیا پتہ آج کل کی ماڈرن دنیا کیسی ہے، آپ کو کیا پتہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی، آپ ابھی تک 1947 میں جی رہی ہیں۔ ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں اپنے والدین کے سامنے۔ کبھی بھی اپنے والدین کو بے وقوف نہ سمجھیں۔ آپ کے والدین بہت عقل مند ہیں، انہوں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، انہوں نے زندگی دیکھی، ان کے زندگی کے تجربے کا نچوڑ آپ ہیں۔ تو جب ایک نیکٹر نکلتا ہے نا تو وہ اسی وجہ سے نکلتا ہے کہ وہ پودا، اس میں خصوصیت ہوتی ہے اس نیکٹر کو بنانے کی۔ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے اور ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھنا۔ ابھی تو ہم یہاں یہ پڑھ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، آگے بہت سی جگہوں پر ڈیٹیل آتی ہے۔ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے، وہاں تو اتنے الفاظ آئے کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو، کیونکہ انہوں نے مشقت میں پال پوس کر بڑا کیا، اور اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہے تو اس کے ساتھ زیادہ محبت کا معاملہ کرو۔ اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو کیا کرنا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں یہ سوچ کر کریں کہ آج کی میری نیکی میرے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گی۔ اور پھر اگلا جو حکم دیا گیا وہ وذی القربا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ قریبی کون؟ ماں باپ کے بعد بہن بھائی اولاد، یہ آپ کے قریبی ہیں۔ اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اپنے قریبی رشتہ دار، بیوی، بچے، بہن، بھائی، اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو سسرال کے قریبی رشتہ دار، اس کے بعد اس سے اگلے یعنی کہ خالہ، پھپھو، چاچو، اس کے بعد پھر ان کے آگے سے رشتہ دار، یعنی کہ آپ کے جو کزنز ہیں، آپ کے خالہ کے بچے، ماموں کے، پھپھو کے، چچا کے، ان سارے بچوں کے ساتھ۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم باہر تو بہت اچھی دوستیاں رکھتے ہیں، باہر کے دوستوں سے ملتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اپنے کزن سے، اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں منہ بنائے رکھتے ہیں، باہر والوں سے روز ملتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کوئی فوتگی ہو جائے تب ملتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وذی القربا والیتامی، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیم کے ساتھ، کیونکہ یتیم کا والد نہیں، اور جس کا والد نہیں ہوگا اسے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے والد فوت ہو جاتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کی معاش کا انتظام کون کرے گا، ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا، تو بہت سے رشتہ دار بھی پلڑا جھاڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ رشتہ دار اصل میں یہاں پر ایک اور بات بھی پوائنٹ نوٹ کرنے والی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ باہر والوں سے تو ہم کبھی کبھی ملتے ہیں تو ہم ہنس کے ملتے ہیں، جب ہم رشتہ داروں میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے معاملات زیادہ سنگین ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم صبر جو ہے وہ نہیں کرتے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ آسانی دیں گے، اور اگر یتیم کی کفالت کی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں گے۔ والمساکین، اور مساکین کے ساتھ ایسے لوگ جو محتاج ہوں، جن کے پاس کمائی کا کوئی پراپر ذریعہ نہیں، جن کی مالی امداد بھی کرنی ہے اور جن کی آپ نے ذہنی جو ہے وہ ہم آہنگی ان کے ساتھ پیدا کر کے انہیں اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے طریقے بھی بتانے ہیں۔ اچھا، اگر یتیم ہوگا اور یتیم اپنا رشتہ دار ہوگا تو پھر اس کا حق زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کا ہمسایہ ہے اور ہمسایہ مسکین ہے، غریب ہے، تو اس کا حق زیادہ ہوگا۔ اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یتیم کے سر پر اگر محبت سے کوئی ہاتھ پھیرے گا تو اسے جتنے اس کے سر پر بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم نیکیاں سمیٹیں تو اپنے ارد گرد کے مساکین کو دیکھیں، یتیموں کو دیکھیں، ضرورت مندوں کو دیکھیں۔ ہم بلا وجہ نیکیوں کے موقع ہوتے ہوئے بھی ان مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو تحفے تحائف دینا اور چیزیں دینا اچھا لگتا ہے جو ریٹرن میں دیں۔ جب کوئی ہمارے بچے کو چیز دیتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی ان کے بچوں کو گفٹ کریں، اور اگر کوئی ہمیں نہ دے سکے ہم ایسی جگہ دینے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سا واپس کرنا ہے۔ تو ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہے
کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے نا، تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے بھی محبت کریں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اور جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو روکے رکھا، تو اس نے اپنا دین مکمل کر لیا، وہ کامل دین پر ہے۔ تو آپ کو اور مجھے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اور مساکین اور یتیموں کے ساتھ بھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ تو اگر ہم اپنے نبی کا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یتیم کے ساتھ محبت کا رویہ کریں، مساکین کے ساتھ اچھا رویہ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ کریں۔ اور مسکین وہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو، کوئی غریب ہے تو آپ کہیں کہ یہ مسکین نہیں۔ حقیقتاً مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جو غربت کے باوجود سوال نہ کر سکے، جو اپنی عزت بچا کر رکھے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں لڑنے والے کی طرح ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس طرح ہے کہ ایسے عابد کی طرح جو سست نہ پڑے، اور ایسے روزے دار کی طرح جو افطار نہ کرے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یہ سب مشکل لگتا ہے ہمیں، ظاہر ہے ڈھونڈنا کسی کو اور پھر اس کی مدد کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگلا حکم آیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کیسے کہنی۔ والدین، رشتہ دار، یتیم، مساکین تو ہو گئے، اب آگے بات آئی اگلے درجے کی کہ عام بندوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ عام بندوں کے ساتھ رویہ حسن سلوک کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اچھی بات کہو۔ اچھی بات کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ اور یہاں پر لفظ آیا ہے الناس، لوگوں سے، عام لوگوں سے، عوام الناس سے بات کرو۔ جب بھی کسی سے بات کرو اچھی بات کرو۔ کوئی آپ کو محبت سے سلام کر رہا ہے، وہ محبت سے کہتا ہے السلام علیکم، اور آپ غصے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کبھی جواب دیا کبھی نہ دیا۔ کوئی سلام کرے پراپر جواب دیں، وعلیکم السلام، سنائیں جی کیسی ہیں آپ، کیا حال ہے، آپ محبت سے پوچھیں۔ اسی طرح کہ آپ نے کچھ چیزیں نوٹ کرنی کہ حسنہ کیا ہے، اچھی بات کہنا کیا ہے۔ اچھی اخلاق اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ بات اچھی ہو۔ آپ کسی کو اچھی بات کی تلقین کریں، غلط بات سے روکیں، یہ اچھی بات ہے۔ کسی کو غلط کام سے منع کریں، اچھی بات ہے۔ اچھے طریقے سے بات کریں۔ اگر مسکرا کے بات کی جائے گی اور بات کا کنٹینٹ غلط ہوگا، یعنی کہ آپ مسکرا کر گناہ کی دعوت دیں، تو وہ غلط ہے۔ مسکرانا تو ہے، بات تو اچھی کرنی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کا مٹیریل بھی اچھا ہو۔ جب اچھا کام کریں گے، اچھی بات کریں گے، اگر کسی نے کچھ اچھا کیا اس کی تعریف کریں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اچھے اخلاق میں آتی ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم چونکہ ایک سنت پہ چلتے ہیں اور ہم دوسرا کام غلط کر دیتے ہیں تو فوراً ہمیں ٹونٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے وہ اتنی لمبی داڑھی رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ تولتا کم ہے، یا وہ کوئی بددیانتی کرتا ہے یا چوری کرتا ہے، ہم ایک دم کہہ دیتے ہیں دیکھو اتنی لمبی داڑھی ہے، حرکتیں دیکھو اس کی۔ اب اس میں داڑھی کا کوئی قصور نہیں، وہ بندہ خود بھی کہہ رہا ہوتا ہے میری داڑھی کا کیا قصور۔ قصور اس شخص کا ہے جس نے ایک سنت تو اپنے چہرے پر رکھی، لیکن اس نے اس سنت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سنتوں کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا۔ تو آپ نے اور میں نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم پریکٹیکل مسلم بن رہے ہیں، پریکٹیکل مومن بن رہے ہیں، تو ہمیں اپنے عمل سے سب کچھ ظاہر کرنا ہے۔ ہم نے سلام میں پہل کرنی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، کلیگز کے ساتھ، میکے میں، سسرال میں سب سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اپنی ساس کے ساتھ، نند کے ساتھ، شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں۔ بعض دفعہ انا کو مارنا آخرت کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عتبہ، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میری نجات ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، تمہارے لیے تمہارے گھر میں کشائش ہو، کہ اگر تمہارے گھر میں جگہ ہے تو باہر نہ گھومو پھرو اور اپنے گناہوں پر کثرت سے رو، اکیلے بیٹھیں، اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، کم بولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے اور نامہ اعمال میں وزنی ہوں گے، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اگر ہم زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے تو ہم یقیناً نجات پائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص خاموش رہتا ہے وہ نجات پا گیا۔ اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ، آپ نے یہ ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں، لیکن اچھی بات کہنا صدقہ تب بنے گی کہ جب اس کا کانٹینٹ اچھا ہوگا، جب وہ بات واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلائے گی۔ ہم انشاءاللہ آگے سورہ حامیم سجدہ میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس سے بھی احسن بات کون سی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اب ہم نے سوچنا یہ کہ میں کیا کیا ایسا ہے جو کر سکتی ہوں، کن لوگوں کا میں نے دل دکھایا، ان سے معذرت کر لیں، جن کے ساتھ آپ کی ناراضگی جھگڑے انہیں ختم کر لیں۔ پھر حکم آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ٹاپک آگے بار بار آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ڈیٹیل ان کی دیکھتے جائیں گے۔ اور نماز کو قائم کرنا، اس کی وقت کی پابندی کے ساتھ، مکمل شعور کے ساتھ آپ کو نماز آئے، نماز کا ترجمہ آئے، ایسی نماز پڑھیں جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ یہ نہیں کہ سارا دن اپنی مرضی کرتے رہے اور رات میں ساری نمازوں کے فرائض اکٹھے کر لیے اور کہا جی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے اتنے سارے عہد کیے، انہوں نے میثاق کیا، پکا عہد کیا کہ وہ یہ سب کریں گے، ثم تولیتم، پھر وہ پھر گئے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جو اس بات پر پورے اترے، باقی سارے کے سارے پھر گئے، وانتم معرضون، اور تم تو اس عہد سے منہ پھیر کر بیٹھے ہو۔ یہ جو قلیلم منکم ہے نا، یہ بہت تھوڑے، اور آج بھی وہی حال ہے، بہت تھوڑے ایسے ہیں جو دین پر چلتے ہیں اور حقیقت میں دین پر چلتے ہیں۔ یہاں پر میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ ہمارے یہاں اکثر دیندار طبقہ حقوق اللہ تو بہت اچھی طرح پورے کرتا ہے، عبادات کی تو بہت کثرت ہے، تبلیغ کی کثرت ہے، لیکن وہ معاملات میں اچھے نہیں ہیں، ان کے لوگوں کے ساتھ رویے اچھے نہیں ہیں۔ باہر ممبر پہ تقریر کی، بہت اچھی کی، گھر آ کے بیوی سے جھگڑا، 2 تھپڑ لگائے اور چلو جی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی کہ ایک داعی دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیلنسڈ چاہیے، عام مومن بھی چاہیے، لیکن داعی دین پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اچھا ہو۔ یہاں بات تو ساری بنی اسرائیل سے کی گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک ریمائنڈر دیا کہ یہ سارا کچھ اگر تم بیلنس رکھو گے، یہ ساری باتیں مانو گے، تو تب ہی تم میرے پسندیدہ بندے بنو گے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھو گے، متوازن معاشرہ قائم کرو گے، قریب کے رشتہ داروں کا حق زیادہ، پھر دور کے، پھر ہمسائے، پڑوسی، پھر آپ کے یتیم، آپ کے مساکین، آپ کی سوسائٹی، ہر کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں مینشن کیا، اور سارے رشتوں کو مینشن کرنے کے بعد کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ٹرین کیا کہ کیسے ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین طریقے سے اس دین پہ چلنے والا بنائے، ہمیں دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔